بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی حدیث ہے، اس حدیث مبارکہ کا ہمیں اردو ترجمہ کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے، اور اس کی اردو شرح دیکھنی ہے تو کہاں سے دیکھیں، اور اس کی عربی شروحات دیکھنی ہیں تو وہ کہاں سے دیکھیں، اور اس کا آسان طریقہ کیا ہے۔ یہ سب اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ سیکھیں گے، اور یہ انتہائی آسان ہے۔ آپ کے پاس صرف موبائل ہونا چاہیے اور انٹرنیٹ ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو دیکھیں، کوئی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے آئی ہے تو آپ کو اگر عربی آتی ہے تو آپ خود اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں، اور اس کا ترجمہ کرتے وقت اگر کوئی لفظ آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو آپ اس کو عربی لغت میں دیکھیں۔ اور بسا اوقات عربی لغت کے اندر مثلا القاموس الوحید ہے تو اس میں بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ والا لفظ حدیث میں اس معنی میں آیا ہے۔ اگر آپ کی تسلی نہیں ہوتی ہے، یا آپ کو صرف عربی آتی ہے، اس کے علاوہ آپ عالم نہیں ہیں، تو پھر اب آپ کو یہ چاہیے، بلکہ اگر آپ عالم بھی ہیں اور حدیث مبارکہ کے ساتھ اتنی مناسبت نہیں ہے آپ کو، تو پھر آپ کو چاہیے کہ جو ماہرین حدیث نے حدیث مبارکہ کا ترجمہ کیا ہے وہ آپ لازمی ایک دفعہ دیکھ لیں، تاکہ اگر کسی لفظ کو آپ غلط فہمی کی بنا پر اس کا کوئی اور ترجمہ کر رہے ہیں تو آپ کی درستی اور اصلاح ہو جائے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کسی بھی حدیث کی عربی شروحات دیکھنے کا کیا طریقہ ہے۔ آپ کو گوگل پر لکھنا ہے تراث، اور یہ ویب سائٹ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، تا را الف اور سا۔ آپ گوگل پر لکھیں، سب سے پہلے جو آئے گی ویب سائٹ آپ اس کو کھول لیں، اور اوپر 3 ڈاٹ پہ کلک کر کے ایڈ ٹو ہوم اسکرین کریں گے تو آپ کے اس موبائل میں وہ ایپ کی صورت میں انسٹال ہو جائے گی۔ میرے موبائل میں یہ ایپ کی صورت میں انسٹال ہے، میں نے اس کو کھول لیا ہے۔ آپ اوپر بحث پر کلک کریں، اور پھر فلٹر کے بٹن پہ جائیں اور القسم پر کلک کر لیں۔ یہاں سے آپ کتب السنہ کے نیچے شروح الحدیث ہے، اس پر کلک کریں، اور اس کو اوپر القسم پر کلک کر کے بند کر دیں۔ کلمات البحث پر کلک کریں اوپر، اور اپنی مطلوبہ حدیث کا لفظ یہاں پر لکھیں۔ مثال کے طور پر لا يدخل الجنت قاطع آپ کے سامنے ہیں، تو آپ کو یہاں لکھنا ہے الجنہ، اور یہ جو لکھنا ہے آپ کو یہ عربی کی بورڈ سے لکھنا ہے۔ تو عربی کی بورڈ کی جو گول ہا ہے، گول تا، کاف اور یا، یہ الگ ہے اردو کی بورڈ سے۔ اس سے اردو کی بورڈ سے اگر آپ دو چشمی ہاں یا گول ہا یا گول تا یا کاف یا لکھتے ہیں تو وہ یہاں سرچ نہیں ہوگا۔ تو میں نے عربی کی بورڈ سے گول تا لکھ کر جنت لکھ دیا، اور آگے میں لکھ دیتا ہوں قاطع، قاف الف طا عین۔ تو یہ لا يدخل الجنت قاطع کا میں نے لکھ لیا، دیکھیں یہ نیچے آ گیا لا يدخل الجنت قاطع۔ چونکہ میں نے شروحات کو اس میں منتخب کیا ہوا ہے تو یہ دیکھیں مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح سب سے پہلا حوالہ ہے۔ اب میں اس پر کلک کرتا ہوں، اوپر حدیث کے جو متن ہے اس پر کلک کریں گے تو حدیث پوری تفصیل کے ساتھ کھل جائے گی یہیں پر ہی۔ اور اگر اس پر کلک نہیں کرتے آپ، العقل پہ کلک کر کے دوبارہ اس کو چھوٹا کر دیتا ہوں، آپ نیچے مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح جو کتاب کا نام ہے اس پر کلک کرتے ہیں تو یہ کتاب کھل جائے گی، اور یہی والا صفحہ کھل جائے گا جس میں یہ والی حدیث موجود ہے، اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے لا يدخل الجنت قاطع ای للرحیم او للطریق۔ قاطع کا مطلب ہے کاٹنے والا۔ اب یہ کاٹنے والا عربی محاورے کے مطابق رشتے کا کاٹنے والا بھی ہوتا ہے، جو رشتوں کو توڑتا ہے، اور جو راستے میں لوٹ مار کرتے ہیں اس کے لیے قاطع الطریق آتا ہے۔ تو ای للرحیم او للطریق، یعنی چاہے وہ ڈاکو ہو یا چاہے وہ توڑ پیدا کرنے والا فسادی ہو خاندان کا، ان دونوں کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو حدیث کا یہ لفظ قاطع آپ کو حدیث کی عربی شرح سے اس کا مفہوم سمجھ میں آ گیا، آگے پھر اور تفصیل بھی آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی عربی شروحات میں سے دیکھنے کا طریقہ ہو گیا یہ، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز ہے آپ اس حدیث کا اردو ترجمہ یا اردو شرح دیکھیں تو ایک ایپ ہے حدیث ون، آپ اس کو انسٹال کر لیں پلے اسٹور پر، اور اس کا لنک بھی آپ کو میں دے دوں گا۔ آپ اس کے اندر کیا ہے، اسلام ون کے اندر تو حدیثیں بھی تھی اور قرآن کریم اور تفاسیر بھی تھی، لیکن حدیث ون کے اندر یہ اسی کا ایک جز ہے، اور اس کے اندر صرف حدیث کی کتابیں ہیں۔ آپ کو کیا کرنا ہے، اوپر سرچ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے، اور جو مطلوبہ حدیث ہے اس کا ترجمہ سوچنا ہے۔ اب یہاں پر آپ کو قطع رحمی کرنے والا جو ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس کو دیکھنا ہے۔ تو آپ کو لکھنا ہے قطع رحمی، ٹھیک ہے۔ میں قطع رحمی لکھتا ہوں اور سرچ کے بٹن پہ کلک کرتا ہوں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی رزلٹ آتا ہے یا نہیں آتا۔ جی دیکھیں، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، سب سے اوپر آ گئی حدیث۔
اس پر میں کلک کرتا ہوں، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے لا يدخل الجنت قاطع، اور نیچے اس کا اردو ترجمہ آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی ایپ کے اندر آپ کو میں حدیث کی شرح دیکھنے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ اس کے اندر ایک کتاب ہے معارف الحدیث۔ آپ پلے اسٹور پر اگر معارف الحدیث لکھیں گے تو انہوں نے اس کو الگ ایپ کی شکل میں بھی دیا ہوا ہے، پوری اسی طرح ہے۔ آپ اس میں کیا کریں کہ جو حدیث ہے آپ اس کو یہ سوچیں کہ یہ ان میں سے کس عنوان کے تحت آ سکتی ہے، کہ یہ جو مثال کے طور پہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، تو یہ اوپر دیکھیے کتاب الایمان، کیا اس کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے؟ نہیں۔ یا پھر نیچے دیکھیے کتاب الرقاق ہے، رقاق رقت سے ہے، دل کے اندر رقت یعنی نرمی پیدا ہو جانا، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر، تو یہ غفلت کو دور کرنے والی اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے متعلق، خوف و خشیت سے متعلق اور دنیا کی بے رغبتی سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں، موت ہے، موت کے بعد کی جو باتیں ہیں جو ہمارے دل کو نرم کرنے والی ہوتی ہیں، وہ سب اس کے اندر ہوتی ہیں، تو اس میں آپ کو تلاش کرنے پر ممکن ہے وہ مل جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نیچے کتاب الطہارت ہے، کتاب الصلاۃ ہے، تو یہاں اگر آپ کو اپنی مطلوبہ حدیث مل جاتی ہے تو اس کی بہترین تشریح بھی آپ کو مل جائے گی یہاں پر۔ اور اگر یہاں پر آپ کو عنوانات سے نہیں مل رہا، مثال کے طور پر ابھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ قطع رحمی کرنے والا یہاں پر کہاں ہے، تو میں پیچھے آؤں گا اور اوپر سرچ کے بٹن پہ کلک کروں گا، تمام کتب پر سلیکٹ کر کے یہاں سے میں معارف الحدیث کو سلیکٹ کر لوں گا اور دوبارہ میں لکھوں گا قطع رحمی، ٹھیک ہے۔ تو معارف الحدیث کے اندر اگر قطع رحمی کا لفظ ہوگا تو وہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ دیکھیں، قطع رحمی کے برے انجام، قطع رحمی کا رویہ، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہ جا سکے گا، یہ آ گیا۔ معارف الحدیث کے اندر آ گئی یہ حدیث لا يدخل الجنت قاطع، رواہ البخاری و مسلم، بخاری اور مسلم شریف کی یہ روایت ہے، اور اس میں نیچے اس کا ترجمہ ہے قطع رحمی کرنے والا، بریکٹ میں دیکھیں اس کی تشریح لکھی ہوئی ہے، یعنی رشتہ داروں اور اہل قرابت کے ساتھ برا سلوک کرنے والا جنت میں نہ جا سکے گا، اور نیچے اس کی پوری تشریح آ گئی۔ تو یہ آپ کے سامنے ایک اور طریقہ میں نے رکھ دیا۔ اب ہم چلتے ہیں تیسرے طریقے کی طرف، اور وہ کیا ہے کہ آپ گوگل پر لکھیں مکتبہ شاملہ اردو، ٹھیک ہے، گوگل پر آپ اس کو سرچ کریں، جو سب سے اوپر ہے اس کو سلیکٹ کر لیں۔ یہ اس طریقے سے اس کا انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا۔ یہ مکتبہ شاملہ اردو ہے، اور اس کے اندر کتابیں کون سی ہیں، آپ کتب پر کلک کریں گے تو اس کی کتابوں کی فہرست آپ کے سامنے کھل جائے گی۔ یہ عنوانات ہے اور ہر عنوان کے تحت بے شمار کتابیں ہیں۔ ہمیں فی الحال حدیث سے متعلق بات کرنی ہے کہ کسی حدیث کا اردو ترجمہ ہم کیسے دیکھیں۔ آپ تلاش کے بٹن پہ کلک کریں، یہاں آپ کے سامنے اوپر خانہ آئے گا سرچ کا، یہاں آپ کو لکھنا ہے وہ لفظ جو آپ تلاش کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم وہی قطع رحمی لکھ دیتے ہیں یہاں بھی، اور تمام کتب پہ سلیکٹ کریں، نیچے موضوعات پہ جائیں اور حدیث کو سلیکٹ کر کے اوپر بند کرے بٹن پر کلک کر دیں، تو آپ نے موضوعات میں سے حدیث کی ساری کتابیں لے لی۔ تلاش کرے بٹن پر کلک کریں تو آپ کے سامنے ریزلٹس آنے شروع ہو جائیں گے جہاں قطع رحمی موجود ہے، لیکن ہمیں چونکہ قطع رحمی کرنے والا چاہیے نا، تو ہم اس میں تھوڑی سی اور تبدیلی کر کے لکھ دیتے ہیں قطع رحمی کرنے والا، اور اس کو دوبارہ تلاش کا بٹن دباتے تاکہ ہمارا وقت بچے، ہمیں بہت ساری کتابیں نہ دیکھنی پڑیں۔ مسلم شریف کی یہ روایت آ گئی قطع رحمی کرنے والا۔ اب دیکھیں حدیث قطع رحمی کرنے والا بخاری میں بھی ہے، لیکن یہاں سرچ نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہوگی کہ بخاری شریف کے اندر قطع رحمی کا جو لفظ ہے وہ ہو سکتا ہے کاتب نے کچھ غلط طریقے سے لکھ دیا ہو۔ اس کو میں آپ کو سمجھانے کے لیے اس کا قطع کو قطع کر دیتا ہوں کہ میں صرف لکھتا ہوں رحمی کرنے والا۔ اب اس کو میں تلاش کرے بٹن پہ کلک کرتا ہوں تو اب دیکھیں بخاری شریف میں بھی آ گیا۔ ہم بخاری پر کلک کرتے ہیں اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ قطع رحمی کیوں سرچ نہیں کر رہا تھا۔ یہ دیکھیں اوپر آیا صلہ رحمی کرنے والا، تو ظاہر سی بات ہے صلہ رحمی اور قطع رحمی، نیچے دیکھیں قطع رحمی کی جگہ قطعی رحمی لکھا ہوا ہے۔ یہاں کاتب کی ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی کہ اس نے ترجمے میں قطع رحمی کو قطعی رحمی لکھ دیا، جس کی وجہ سے بخاری شریف میں یہ لفظ سرچ نہیں ہو رہا تھا۔ تو جب ایک لفظ کسی ایک خاص اینگل سے سرچ نہ ہو رہا تو آپ اس کو دوسرے اینگل سے سرچ کر سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے حدیث آ گئی، کتاب الادب ہے، لا يدخل الجنت قاطع۔ کتاب الادب سے مراد بخاری شریف کے اندر کتاب الادب کا جو چیپٹر ہے اس میں یہ حدیث لا يدخل الجنت قاطع، اور نیچے اس کا پورا سند سمیت پوری حدیث کا ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ آپ اوپر کاپی کے بٹن پہ کلک کریں گے تو یہ پوری حدیث اپنے لنک کے ساتھ کاپی ہو جائے گی۔ یہاں میں نے نوٹ بک کھولی ہے اور اس پوری حدیث کو جو کاپی کیا تھا میں پیسٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں اوپر حدیث کی عربی آ گئی اعراب سمیت، نیچے اس کا ترجمہ آ گیا، نیچے حوالہ آ گیا، اور اس حوالے کو اگر آپ کو کسی جگہ پیش کرنا ہے تو آپ اس کو تھوڑا طریقے سے یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو ایک لائن میں کر کے کوما کر دیں، پھر باب کو بھی اوپر کر کے آپ اس کو
कोमा कर के आगे कर दें और इस पूरे हवाले को ब्रैकेट में कर दें, तो ये बिल्कुल एक अच्छे तरीके से हवाला जिस तरीके से लिखा जाता है ऐसे आ जाएगा। नीचे जो लिंक है ना, ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है। आप ये लिंक किसी को भी दे दें, अगर वो इस लिंक को ओपन करेगा तो उसके सामने क्या खुलेगा ये देखते हैं हम। ये देखें, गूगल पर मकतबा शामला की ये हदीस कुछ इस अंदाज में खुली है। अब बीच में ऊपर एक बटन नज़र आ रहा है मकतबे में खोलें, इस पर क्लिक करेंगे तो ये मकतबे की ये जो नई वेबसाइट इन्होंने बनाई है उसके अंदर यही वाली हदीस खुल जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मकतबा शामला उर्दू में से आप किसी भी हदीस को कॉपी कर सकते हैं और उस हदीस का डायरेक्ट लिंक भी किसी को दे सकते हैं कि वो डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर जाकर उसी हदीस की किताब में उस हदीस को खोल भी सकता है और फिर उसके सामने, चूँकि वो पूरी बुखारी शरीफ जाएगी, ऊपर फहरिस्त के बटन पे क्लिक करेगा तो बुखारी शरीफ की पूरी फहरिस्त उसके सामने खुल जाएगी।